الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ اور اگر طائفتانی دو گروہ، طائفہ کا لفظ یہ ایک آدمی، دو اور دو سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد یعنی لڑنے والے دو افراد یا دو جماعتیں، وہ چھوٹی یا بڑی سب مراد ہیں۔ وَإِنْ اور اگر طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے باوجود مسلمان ہی رہتے ہیں، اسلام سے خارج یا مرتد نہیں ہوتے۔ اور اس چیز کے دلائل ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اور پھر اس سے اگلی آیت ہے، اور پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 178 اور احادیث مبارکہ بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑنے والے، جو دونوں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ جن احادیث کے اندر مسلمان سے لڑنے کو کفر اور لڑنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ اس کفر اکبر سے چھوٹا کفر ہے، کیونکہ یہ تمام امور جاہلیت والے امور ہیں جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو معتزلہ کہلاتے ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، انجام کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جہنمی ہے۔ اور خوارج ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو جس نے توبہ نہ کی ہو، کافر اور ابدی جہنمی ہم سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا رد کر دیا کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن شمار کیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو، فَأَصْلِحُوا تو صلح کروا دو، فَأَصْلِحُوا پس صلح کروا دو، بینہما دونوں کے درمیان، یعنی دونوں گروہوں کے درمیان، دونوں بندوں کے درمیان تم نے صلح کرانی ہے۔ فَإِن پس اگر بغت زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، یعنی دونوں گروہ میں سے، دونوں بندوں میں سے کوئی ایک زیادتی کرے، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا تو لڑو التی اس گروہ سے، تبغی جو زیادتی کرتا ہے، فقاتلوا التی تبغی تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں مان رہا، جو صلح پر آمادہ نہیں ہو رہا، اس سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء وہ پلٹ آئے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن پس اگر فاءت وہ پلٹ آئے، فَإِن پس اگر فاءت وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو۔ اس کا تعلق وہ آپس میں جب صلح کرانی ہے اس کے ساتھ بھی موجود ہے اور عام معاملات کے ساتھ بھی، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں سے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی جو باہمی جنگ ہے اس کے بارے میں شرعی فیصلوں کی بنیاد ہے کہ آپ نے مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو کس انداز سے آپ نے ان کی صلح کرانی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر کوئی بڑی لڑائی مسلمانوں کی آپس میں نہیں ہوئی، ہاں چند موقعوں پر جھگڑے ہوئے ہیں، نوبت ہاتھا پائی وغیرہ پر آئی ہے، لیکن
بڑی لڑائی نہیں ہوئی۔ بڑی لڑائی ہم بعد میں دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر، جس کے اندر آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جنگیں نظر آئیں گی، جن کو جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جنگیں ہیں جو بعد میں مسلمانوں میں ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ تم نے ان دونوں کے درمیان میں صلح کرانی ہے جب مومنین آپس میں لڑ پڑیں، اور اگر کوئی ایک دوسرا ان میں سے زیادتی کرتا ہے، یعنی کہ صلح پر آمادہ نہیں ہوتے یا پھر وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے اس جماعت کے خلاف لڑتے رہنا ہے جو زیادتی کرتی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی کہ لڑائی کس بنیاد پر ہوگی؟ صرف صلح کروانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ کر آپ نے قتل کرنا شروع کر دینا ہے، اور نہ ہی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں جو جنگیں ہوئیں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، اور ایک دوسروں کے انہوں نے جنازے بھی پڑھے ہیں، اور اس کی تفصیل المغنی کے اندر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، وہاں پر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اس جنگ کو آپس میں ختم کر دینا چاہیے، لڑائی کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ ان لوگوں کا فرض بنتا ہے جو اس لڑائی کے اندر شامل نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہ چھوڑیں کہ وہ لڑتے رہیں، بلکہ ان کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اور اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ قبا والے جو ہے نا وہ آپس میں لڑ پڑے، تو ایک دوسرے پر انہوں نے پتھر بھی پھینکے۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام چل پڑے اور کہا کہ ان کے درمیان میں صلح کراتے ہیں۔ تو سیدنا انس بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابی کے پاس آپ نے کہا چلو چلتے ہیں، تو آپ گدھے پر سوار ہو کر نکل گئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے نا، تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اپنے گدھے کو یہاں سے دور کرو، مجھ سے اس کی بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تجھ سے اچھی ہے۔ تو پھر عبداللہ بن ابی کی طرف سے ایک آدمی کو غصہ آیا، پھر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ان کی۔ تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔